ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آج کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی تاریخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے دن اور تاریخ کے بارے میں صحیح اور محقق قول کیا ہے؟ مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی درج ذیل روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہی وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے منصب رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ البتہ ولادت کے سال، تاریخ اور مہینے کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور علامہ ابن جوزی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اول، آخر یا درمیان یا کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں مورخین اور سیرت نگاروں کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے ربیع الاول کی 2 تاریخ کہا، کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18 اور کسی نے 22 ربیع الاول کہا ہے، اور بہت سے محققین نے 12 کے بجائے 9 یا 8 ربیع الاول کو یوم ولادت ثابت کیا ہے، جن میں چند محقق سیرت نگاروں کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ تاریخ ولادت باسعادت میں مورخین نے بہت اختلاف کیا ہے۔ طبری اور ابن خلدون نے 12 ربیع الاول لکھی ہے اور ابو الفدا نے 10 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 8 ربیع الاول، اور مشہور یہی روایت ہے، مگر سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ولادت شریفہ دوشنبے کے دن ہوئی۔ چونکہ دوشنبہ کا دن 9 ربیع الاول کے سوا کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے 9 ربیع الاول ہی صحیح ہے۔ تاریخ دور العرب والسلام میں طلعت بک عرب نے بھی 9 تاریخ ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ فلکیات کے مشہور مصری عالم اور محقق محمود پاشا کی تحقیق بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول کو واقعہ فیل کے پہلے سال ہوئی۔ الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ سوموار کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ برصغیر کے معروف مورخین مثلاً علامہ شبلی نعمانی، اکبر شاہ نجیب آبادی وغیرہ نے بھی 9 ربیع الاول کو یوم ولادت ہونے کو از روئے تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ ولادت قرار دیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا ادریس کانہولی صاحب نے لکھا ہے کہ جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین نے اختیار کیا ہے۔ ہادی اعظم میں حضرت حافظ سید فضل الرحمن صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ راجح ترین قول یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں واقعہ فیل کے 50 روز بعد 8 رمضان المبارک کو ربیع الاول کو پیر کے روز صبح صادق کے وقت محلہ سوق اللیل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تاریخ ولادت میں راجح قول
بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مورخین اور سیرت نگاروں کی آراء مختلف ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، لیکن راجح قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات۔ اس بارے میں تقریباً جمہور متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ربیع الاول میں پیر کے روز ہوئی، مگر وفات کے وقت اور تاریخ کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ابن اسحاق واقدی اور ابن سعد، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور اکثر مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ موسیٰ بن عقبہ اور خوازمی کے نزدیک 1 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ امام کلبی، زہری، خلیفہ بن خیاط، فضل بن تقین کے نزدیک 2 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ علامہ سہیلی، علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسی کو راجح قرار دیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے سیرت خاتم الانبیاء کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تاریخ وفات میں مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی، اور یہی جمہور مورخین لکھتے چلے آئے ہیں، لیکن حساب سے کسی طرح بھی یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ وہ وفات دوشنبہ کو ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج 9 ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کو ملانے سے 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ میں نہیں پڑتی۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے۔ کتاب کی غلطی سے 2 کا 12 اور عربی عبارت میں ثانی شہر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول بن گیا۔ حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ سیرت الانبیاء، سیرت خاتم الانبیاء 110 مکتبہ البشرا۔ تاریخ وفات کے راجح قول کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ تاریخی روایات میں تعارض پایا جاتا ہے۔ 2 قمری اور شمسی سال میں اختلاف کی وجہ۔ 3 مشرکین عرب تاریخ میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جس کو قرآن کریم نے یوں رد کیا ہے۔ ترجمہ: اور یہ نسیء یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے، جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 37۔